بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اس بندہ ناچیز کی طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، کراچی کے علاقے گرین ٹاؤن کی رہائشی دعا زہرا کی گمشدگی کی خبر رمضان کے مہینے میں ٹی وی چینلز پر نشر ہوئی اور لڑکی کے والدین مختلف چینلوں پر واقعے سے متعلق ضروری تفصیلات بتاتے ہوئے کراچی پولیس سے اپنی بیٹی کو تلاش کرنے اور بحفاظت اس کی واپسی کے لیے اپیل کرتے نظر آئے۔ سوشل میڈیا پر جہاں لوگوں نے اس واقعے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا، وہیں یہ بھی کہا جانے لگا کہ لڑکی اپنے والدین کے رویے سے تنگ آ کر خود گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ بعد میں یہ کھلا کہ دعا زہرا نے ظہیر احمد نامی لڑکے سے شادی کر لی ہے، جس کا تعلق صوبہ پنجاب کے ایک شہر سے ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ ان کی دوستی آن لائن گیم کے دوران ہوئی تھی۔ لڑکی کی گمشدگی کے بعد اس کے والدین مقدمہ درج کروانے کے لیے تھانے پہنچے تو پولیس نے ابتدا میں اغوا کا مقدمہ درج کرنے سے انکار کیا، لیکن بعد میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ والدین کا اصرار تھا کہ ان کی بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے اور وہ گھر سے بھاگی نہیں ہے۔ چند دنوں کے بعد یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ دعا زہرا نے نکاح کر لیا ہے، اور پھر اس کا ایک ویڈیو پیغام بھی سامنے آتا ہے جس میں اس نے کہا کہ وہ والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اپنی مرضی سے نکاح کر چکی ہے۔ لڑکی نے یہ بھی کہا کہ ہماری زندگی کو خطرہ ہے۔ آج عدالت نے تو دعا زہرا کا یہ حق تسلیم کرتے ہوئے فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق زندگی گزارے، اور اسے یہ اختیار ہے کہ وہ جس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے رہ سکتی ہے۔ لیکن یہ سوال ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے ہے کہ آج ایک اور بیٹی ایسا قدم اٹھانے پر کیوں مجبور ہوئی؟ کیا اس میں قصور ان والدین کا ہے یا لڑکی غلطی پر ہے کہ اس نے والدین کو اعتماد میں نہیں لیا، اپنی پسند اپنی خواہش سے آگاہ نہیں کیا اور خود ہی اپنی زندگی کا ایک اہم فیصلہ کر لیا؟ دعا زہرا کا کیس کچھ پیچیدہ یوں رہا کہ گمشدگی کے بعد والدین کی ابتدائی اور بعد کے بیانات میں تضاد نظر آنے لگا۔ یہ بھی سامنے آیا کہ دعا زہرا کو تیسری جماعت سے اسکول ہی نہیں بھیجا گیا، اور والدہ نے کہا کہ وہ گھر کے سارے کام کرتی تھی اور چھوٹی بہن کو بھی سنبھالتی تھی۔ یہاں لوگ یہ سوال اٹھانے لگے کہ جب اس کی پڑھنے کی عمر تھی تو اس سے گھر کا کام کاج کروائے جا رہے تھے، اور یہی نہیں بلکہ وہ اسمارٹ فون پر آن لائن گیم کھیلتی رہتی، اور والدین اس سے کس طرح لا علم رہے کہ وہ ایک لڑکے سے رابطے میں ہے۔ وہ گھر میں اس طرح اپنا وقت گزار رہی تھی، اور ایسی کیا وجہ تھی کہ والدین نے اپنی بیٹی کی تعلیم پر کوئی توجہ نہ دی؟ دعا زہرا کے گھر والوں کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی مالی حالت مستحکم نہیں ہے اور وہ بیٹی کے تعلیمی اخراجات پورے نہیں کر سکتے۔ خیر، جب دعا ہر وقت گھر میں رہتی تھی تو والدین کو اس کے معمولات اور خاص طور پر آن لائن سرگرمیوں پر تو نظر رکھنی چاہیے تھی۔ والدہ بات چیت سے اپنی بیٹی کی پریشانی یا کسی بھی مسئلے کے بارے میں جان سکتی تھی اور یہ معلوم کر سکتی تھی کہ وہ کیا سوچتی ہے اور اس کے جذبات و خیالات کیا ہیں، تاکہ والدین کو یہ دن ہی نہ دیکھنا پڑتا۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اگر کوئی لڑکی گھر چھوڑ جائے اور اپنی مرضی سے نکاح کر لے یا پسند کی شادی کر کے نئی زندگی شروع کرے تو گھر میں موجود اس کی بڑی یا چھوٹی بہنوں کا رشتہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس سارے معاملے میں دعا کے شوہر ظہیر نے مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی اور اس نوجوان نے کوئی بیان نہیں دیا۔ اس کیس میں صرف دعا زہرا اور اس کے والدین کی جانب سے بیانات دیے جاتے رہے۔ سوشل میڈیا پر دعا کے والدین کو سخت غافل اور غیر ذمہ دار قرار دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ظہیر کی خاموشی پر اور اس کے خاندان کے مالی حالات سے متعلق بھی بہت کچھ کہا ہے، لیکن افسوس اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے عدالتی فیصلے کے بعد سب کا یہی کہنا ہے کہ دعا کے والدین کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو معاف کر دیں اور اس جوڑے کو ہنسی خوشی زندگی گزارنے دی جائے۔ معاشرے اور بالخصوص والدین کو یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ دعا زہرا کیوں یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی۔